نور رمضان، نور رمضان، نور من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلغ الہلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ خضریہ ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات نور رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان میاں محمد مہر علی خضری حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ تمام امت مسلمہ کو دور حاضر کی عالمی وبا کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آخری عشرہ جاری ہے، اور اسی عشرہ میں ایک رات ایسی آتی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پوری سورت اتاری ہے۔ پوری سورت قرآن پاک میں لیلۃ القدر کے بارے میں رب العزت نے اتاری ہے، اور یہ رات اپنے اندر کئی خوبیاں سموئے بیٹھی ہے، کئی خوبیاں لے کے آتی ہے۔ اسی رات کی فضیلت ہم جانتے ہیں علماء کرام کی زبانی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر میری مراد پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب خطیب ہزارہ، اور ساتھ ہی موجود ہیں سید نظر علی کاظمی شاہ صاحب، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہیں حافظ عدیل احمد ہزاروی صاحب، اور حضور علیہ السلام کی ثناءہانی کے لیے لائیو تشریف لائیں گے حسان منہاج محمد ندیم قریشی صاحب۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حافظ عدیل احمد ہزاروی صاحب کی جانب، جو کہ اس بابرکت رات کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے۔ تو سماعت فرماتے ہیں ہم حافظ عدیل احمد ہزاروی صاحب کی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خضریہ ٹی وی کی خصوصی نشریات نور رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں حافظ عدیل احمد ہزاروی سیفی، اور آپ دیکھ رہے ہیں خضریہ ٹی وی۔ میں خضریہ ٹی وی کی جملہ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو رمضان المبارک میں کوشاں ہیں اس بات کے لیے کہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے، اور بالخصوص میاں مہر علی خضری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو مجھ ناچیز کو بھی اپنے اس نور رمضان پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور بات کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ سبھی احباب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، اور اس ماہ مبارکہ کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمتیں، بڑا مقام اور بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہر عشرے کی اپنی فضیلت ہے، پہلا عشرہ ہو، دوسرا ہو یا تیسرا ہو، لیکن تیسرا جو عشرہ ہے اس میں طاق راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جو بھی عبادت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور اللہ رب العزت کے فرمان کو بھی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ قدر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ رب العزت اس رات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
हमने इसको नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या होता है, लैलतुल क़द्र क्या होती है, तुम क्या जानो। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 सालों से ज़्यादा बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सलामती के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। हत्ता मतलाइल फ़ज्र, यहाँ तक कि फ़जर तुलू हो जाती है। इस पूरी रात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरह मुबारका में बयान फरमा रहे हैं कि लैलतुल क़द्र क्या है, 1000 सालों से ज़्यादा बेहतर है। ये कुरान पाक को हमने देखा और रब के फरमान को हमने देखा। अब हमने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हमने देखना है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात की फजीलत को किस तरह बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बनी इसराइल के ऐसे आदमी का जिक्र किया गया कि जिसने 1000 महीने अपने कंधों पर हथियारों को उठाए रखा। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ और आपने भी इस नेकी की ख्वाहिश ज़ाहिर की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये इल्तिजा की कि अल्लाह, तूने मेरी उम्मत की उम्रों को कम कर दिया है और उनके आमाल भी कम कर दिए हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब उम्रें कम होंगी तो आमाल भी कम होंगे। तो ये बनी इसराइल का ये आदमी है, इसने 1000 महीने अपने कंधों पर हथियारों को उठाए रखा जिहाद के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र अता फरमाई। ये लैलतुल क़द्र ऐसी रात है कि जिसमें जो 1000 सालों से ज़्यादा बेहतर है, 1000 साल की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन हमें नज़र आते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र में जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ उतरते हैं, खड़े होकर या बैठकर, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा होता है उनके लिए दुआ करते हैं और उन्हें सलाम कहते हैं। इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि लैलतुल क़द्र को ज़मीन पर कंकरों से ज़्यादा तादाद में फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों के दरवाज़े उन फ़रिश्तों के लिए खोल देता है। ये फजीलत है इस रात की कि इस रात को हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत को किस तरह बयान किया है। इसके अलावा एक और रिवायत है, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को सुबह होने तक इबादत की, सुबह होने तक इबादत की, वो रात मुझे रमज़ानुल मुबारक की सारी रातों से सबसे ज़्यादा पसंद है। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कि उन लोगों का क्या होगा कि जो बूढ़े हैं, बुढ़ापे की उम्र में हैं या वो बीमार हैं, तो उनको ये फजीलत किस तरह हासिल होगी। तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तकिया रख के इबादत करें। अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो वो जिस कदर बैठ सकते हैं वो बैठ कर इबादत करें, क्योंकि इस रात में इबादत करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रमज़ानुल मुबारक की सारी रातों में इबादत करने से सबसे ज़्यादा पसंद है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने लैलतुल क़द्र में बेदार होकर रात गुजारी
اور اس میں 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ رب العزت سے بخشش طلب کی، تو اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گوتا لگا لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر اپنے پر پھیر دیے، اور جس پر جبرائیل نے اپنے پر پھیر دیے بلا شبہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کی جائے۔ ویسے تو دیکھا جائے کوئی بھی عبادت کی جائے تو رب کے ہاں وہ مقبول ہونے والی ہے، مقبول بارگاہ الہی ہونے والی ہے، لیکن آپ اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کریں، استغفار کریں اور نوافل ادا کریں۔ نوافل کی فضیلت آپ نے دیکھ لی، اور نوافل کے بارے میں ویسے بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ تو نوافل ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں اور اپنے گناہوں سے خلاصی طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس رات کے صدقے اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نور رمضان، نور رمضان، ماشاء اللہ حافظ عدیل احمد ہزاروی صاحب نے اس رات کی فضیلت، اس رات کی عظمت بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے رکھی۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان کے عمل، ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو اب ہم چلتے ہیں حسان منہاج محمد ندیم قریشی صاحب کی جانب، جو کہ سرور کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ تو سماعت فرماتے ہیں ہم محمد ندیم قریشی صاحب کی حاضری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خضریہ ٹی وی کی تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج کی اس لائیو رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کا موقع دیا۔ خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد، تو جہاں
چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، کہ بڑی کم سنی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا۔ نور رمضان، نور رمضان، نور اللہ حسان منہاج محمد ندیم قریشی صاحب نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت حاضری پیش فرمائی۔ ہمیں ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور رب تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اب ہم لیلۃ القدر کی فضیلت جاننے کے لیے، اس کی عظمت جاننے کے لیے چلتے ہیں حضرت علامہ نظر حسین شاہ صاحب کی جانب، جو کہ اس رات کی فضیلت و عظمت سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ تو سماعت فرماتے ہیں ہم اس رات کی فضیلت، اس رات کی عظمت علامہ نظر حسین شاہ صاحب کی زبانی۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا مولا الثقلین۔ ناظرین کرام، خضریہ ٹی وی کی نور رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں سید نظر علی شاہ کاظمی آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے سننے والے، دیکھنے والے تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے میں آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس سورت کا پوری سورت ہے جس میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بات ہوئی۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ خیال آیا کہ پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، تو وہ اپنی عمر میں عبادت بھی زیادہ کرتے ہوں گے، تو اس لیے وہ میری امت سے درجات میں بلند ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا، وہی لے کر آئے اور کہا کہ حبیب، ہم نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل والا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو رات کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا
اور دن کو فی سبیل اللہ اس کی راہ میں جہاد کرتا۔ یہ کام اس نے تقریباً 1000 مہینوں تک کیا کہ رات کو مصلی اور دن کو جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ سن کر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ حبیب ہم نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر کی وہ رات عطا کی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل والا ہے۔ اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 4 عابدوں کا ذکر کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کے 4 ایسے عابد تھے جنہوں نے 80 سال اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور اس میں ایک لمحہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام کو پھر تعجب ہوا کہ 80 سال اتنی تو ہماری عمریں ہی نہیں ہیں جتنی انہوں نے عبادت کی ہے۔ تو پھر جبرائیل امین آئے اور حضور علیہ السلام کو سورہ قدر پڑھ کر سنائی، اور جس میں قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے بھی آتا ہے اور فرشتوں کے نزول کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ فرشتے بھی زمین پر اترتے ہیں۔ قرآن مجید کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی رات کے اندر نازل فرمایا۔ تو سامعین عزیز وقار، فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے اس رات دنیا پر، تفسیر کبیر میں یوں لکھا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ تو اس انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہے، یہ دنیا میں فتنہ و فساد کریں گے، یہ دنیا میں خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین اس رات جو فرشتوں کے نزول کے بارے میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اس رات فرشتوں کو اس کائنات پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ، تم کہتے تھے کہ یہ بندہ یہ میرا نائب خون ریزی کرے گا، لیکن جا کر دیکھو یہ تو میری عبادت میں مشغول ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، اب لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے؟ تو یہ علماء کرام، مفسرین کرام اور فقہاء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول ہے کہ زیادہ تر 27ویں رات کا ان حضرات نے کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ سامعین عزیز وقار، میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں خضریہ ٹی وی کی ٹرانسمیشن کی وساطت سے کہ آئیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آج کی رات، آنے والی رات، جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عظیم موقع ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور عبادت کر کے آخر میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا کو اس کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ و معمون فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، علامہ نذر حسین کاظمی شاہ صاحب نے بہت ہی علمی گفتگو فرمائی۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان کے علم میں، ان کے عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے مہمان خصوصی فخر کاغان، خطیب ہزارہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب کی جانب، جو کہ توبہ کے متعلق گفتگو فرمائیں گے۔ تو اب ہم سماعت فرماتے ہیں
علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب کی گفتگو۔ صلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل امین۔ خضری ٹی وی کے ساتھ اسپیشل اسلامی پروگرام نور رمضان کے ساتھ میں ہوں پیر سید عظمت حسین شاہ ترمذی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، سامعین و سامعات، اور بالخصوص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آج بالخصوص میں خضری ٹی وی کے عہدیداران کو اور جملہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محبت سے آج میں یہاں پہ کچھ اپنے مروزات گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں رب کریم اس خضری ٹی وی کے چینل کے جتنے بھی نمائندگان ہیں، جتنے بھی عہدیداران ہیں، جتنے بھی ٹیم ورک کام کر رہے ہیں دین کا، اللہ تعالیٰ ان کے جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، سامعین و سامعات، ماہ رمضان، ماہ نور، ماہ رحمہ، ماہ مغفرہ، یہ عظیم و شان مہینہ جو مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس ماہ مقدس کا پہلا عشرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، فرمایا تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم کی آزادی کا ہے۔ دوستان معظم، تیسرا عشرہ اور بالخصوص لیلۃ القدر کی رات جو مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے، 26 رمضان اور 27ویں رات، اور علماء کرام اور اجماع امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آخری عشر کی طاق راتوں میں سے جو شان، جو رفت، جو مقام لیلۃ القدر کی رات جسے مانا جاتا ہے، وہ 27ویں رات یعنی 26واں روزہ 27ویں رات لیلۃ القدر کے نام سے اجماع امت ہے کہ یہی رات مراد لی گئی ہے۔ اس رات میں جتنی عبادت کی جائے، جتنی ریاضت کی جائے، جتنا مجاہدہ کیا جائے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رویا جائے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اور پکی توبہ کرو۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ مت توبۃ نصوحا، باقی ما قبل آیت کا بھی پتہ چل گیا، ما بعد متصلاً جو آیت اس کا بھی پتہ چل گیا، لیکن اس جو مت توبۃ نصوحا یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد پکی توبہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی، اور حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے گناہوں پہ اس طرح نادم ہو جائے، اس طرح اپنے گناہوں پہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ اس سے آئندہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، یہ اسے توبہ نصوحا کہتے ہیں۔ اور اس کی بڑی پیاری مثال دی امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کو سمجھانے کے لیے بڑی پیاری مثال دی کہ جس طرح بکری کے تھنوں سے دودھ کو دہایا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں، مادری زبان ہندکوں میں کہتے ہیں میلنا، جب میلا جاتا ہے وہ دودھ تھنوں میں واپس نہیں جاتا، تو بندے انسان اللہ کے حضور ایسی توبہ کرے کہ جس طرح بکری کے تھنوں میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح بندے انسان سے آئندہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اسے توبہ نصوحا، پکی توبہ کہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، سامعین و سامعات، میں عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان اور بالخصوص مسلمانوں سے گزارش کروں گا، خدا را یہ رات بڑی رحمتوں والی ہے، بڑی نعمتوں والی ہے، بڑی فضل والی ہے، بڑی اللہ کی طرف سے نعمتیں وصول کرنے والی ہے۔ حدیث نبی میں آتا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بالخصوص اللہ تعالیٰ
आसमान दुनिया पर जलवा फरोज होता है और ऐलान फरमाता है, हे कोई मेरा बंदा मुझसे मांगने वाला आज की रात मांग ले, हे मेरा कोई बंदा मुझसे रिस्क तलब करने वाला आज की रात मुझसे रिस्क तलब कर ले, हे कोई बंदा मेरा आज की रात औलाद तलब करने वाला मैं उसे औलाद अता कर दूं, हे कोई आज की रात मुझसे मेरा बंदा नेमत माल और दौलत मांगने वाला, हे मुझसे वो आज मांगे मैं उसे अता कर लूं। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की कितनी करम नवाजी है उम्मत मुस्लिमा पर कि आसमान दुनिया पर आकर मेरा रब और आपका रब हमें ललकार कर, हमें तरगीब दिलवा कर, हमें प्यार और मोहब्बत के साथ बुला रहा है, मेरे बंदे तू अल्लाह के घर में आ जा, मेरे बंदे तू मसल्ला रसूल पे, तू मस्जिद में आकर अल्लाह की बारगाह में आकर तौबा कर ले और तौबे नसूहा कर ले। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सुनियो, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और हुजूर सुनियो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वालों, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ में आता है, आका करीम ने फरमाया, अत्ताहिबु हबीबुल्लाह वत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, कि तौबा करने वाला अल्लाह का प्यारा होता है और तौबा करने वाला उसकी मिसल होता है जिसने गुनाह किया ही नहीं होता। इसकी मिसाल में समझाने के लिए दूंगा अपने लिसनर्स को, अपने सुनने वाले को, अपने दिल के टुकड़ों को, मैं दिल की कलियों को मैं समझाने के लिए ये मैं इसकी तशरीह करना चाहता हूं। जब बच्चा मां के बतन से पैदा होता है, उसकी विलादत होती है, अरे बच्चा जब पैदा होता है वो बच्चा महफूज अनिल खता होता है, वो बच्चा मासूमियत की हालत में होता है, उससे कोई गुनाह नहीं सरजद होता। मेरे पाक नबी ने बता दिया, अरे जो बंदा अल्लाह की बारगाह में झुकता है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अरे वो अल्लाह के एक तो प्यारा बन जाता है और दूसरा वो बंदा उसकी मिसल हो जाता है जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं होता। हाज़रीन और नाज़रीन, सामीन और सामियात, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे की तरफ लेकर जाना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं, ए मेरी मिलत इस्लामिया के नौजवानों, ए मेरे बुजुर्गों, ए मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, ए मेरे मुस्तफ़ा करीम के उम्मतियों, आओ आज वक्त बड़ा मुश्किल आया हुआ है, आजमाइश का वक्त आया हुआ है। पूरे आलम दुनिया पर जो इस वक्त अजाब की लम्हात जो आलम दुनिया को मिल रही है, आलम इंसानियत को मिल रही है, दोस्तान मुआज़्ज़म, वो इस वक्त वायरस जो कोरोना वायरस के हवाले से इस वक्त पूरे आलम सलाम इसकी लपेट में आया हुआ है। मैं तमाम आलम सलाम और आलम इंसानियत को यह पैगाम देना चाहता हूं, आओ अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, आओ अल्लाह की बारगाह में पक्की और सच्ची तौबा कर लो, अपने गुनाहों को अल्लाह की बारगाह में आकर माफ कराना चाहो, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर करो और दुआ करो, मौला करीम हम सियाकार हैं, गुनाहगार हैं, बदअमाल हैं, बद किरदार हैं, फिर भी तेरे प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से या अल्लाह हमारे गुनाहों को न देख, हमारी बदअमालियों को न देख, हमारी बदखलाकियों को न देख, बल्कि अपने प्यारे हबीब की आल, अपने प्यारे हबीब की उम्मत में देखते हुए या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। दोस्तान मुआज़्ज़म, वो अल्लाह इस रात में अपने बंदे के गुनाहों को इस तरह माफ करता है। हदीस शरीफ में आता है, मेरे पाक नबी ने फरमाया कि बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से जन्नत अता फरमा देता है, जहन्नम से आजादी अता फरमा देता है, और जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह अपने बंदे को तौबा करने की वजह से अल्लाह उसे जन्नत से जहन्नम से जन्नत में दाखिल कर देता है। ये तो इंसानियत की अपनी मर्जी है, इंसान की, मुसलमान की को अल्लाह की बारगाह में झुके। तो इस वक्त आलम पाकिस्तान, आलम सलाम और बिलखुसूस पाकिस्तान के बासियों से मैं मुखातिब हूं, मैं अर्ज करना चाहूंगा, आओ अल्लाह की बारगाह में नादम हो जाएं, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, आओ अल्लाह की बारगाह में आकर अपने जिन लोगों ने नमाजों को छोड़ा वो नमाजों के साथ अपना टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ दें, जिन लोगों ने शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ा वो अपना टूटा हुआ ताल्लुक शरीयत मुस्तफ़ा से जोड़ दें, जिन लोगों ने अल्लाह की तौहीद के साथ अपने ताल्लुक को तोड़ा वो अपना टूटा हुआ ताल्लुक अल्लाह की तौहीद के साथ जोड़ दें, जिन लोगों ने नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ अपने ताल्लुक को तोड़ा, आज
आज मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर तुम कामयाबी चाहते हो फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ जोड़ो, फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक नबी की आल के साथ जोड़ो, फिर आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक नबी के असहाब के फैजान के साथ जोड़ो, आओ अपना टूटा हुआ ताल्लुक नबी के गुलामों के साथ जोड़ो। मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, आज रात के तवस्सुल से कहता हूं, अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत अता करेगा, कल माशर में इन पाक हस्तियों के सदके, पाक निस्बतों के सदके अल्लाह मेरी और आपकी निजात और शफात और बख्शिश का जरिया बनाएगा। मैं बिलखुसूस एक बार फिर खिजरी टीवी चैनल के तमाम कारकुनान को और उनकी पूरी टीम को नाज़रीन इकराम, हस्सान मिनहाज मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब ने आकाए दो जहां की बारगाह में बहुत ही खूबसूरत हाज़री पेश फरमाई और उलमाए किराम ने भी बहुत ही इल्मी गुफ्तगू फरमाई और हमें अपनी गुफ्तगू से सरफराज फरमाया, हमारे नाज़रीन को अपनी गुफ्तगू से नवाजा। हम इन तमाम के ममनून व मशकूर हैं और ख़ुसूसन ममनून व मशकूर हैं पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहिब के कि जिन्होंने अपने कीमती और ख़ास वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें और हमारे नाज़रीन को अपनी गुफ्तगू से सरफराज फरमाया। रब ताला से दुआ गो हैं कि इन तमाम के इल्म, अमल, आवाज़ में बरकतें अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान मियाँ मोहम्मद मेहर अली खिज़री को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मेहमान, नए सनाहान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान